لہذا کہ ایک طالب علم اپنا کلام پیش فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم اور منفار ہوئے قائد قرآن ہو کر میرے محترم عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مہمانان نظام اور حاضرین مجلس، آج بھی ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال اور سرقیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کتنے جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی اور جنگستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموں کی راہ میں دیواریں آہانی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاگرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب قاشق لگانے ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی زیادہ ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا اور محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرمایا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسہ انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔ واقع ہے کہ اگر شاہ عبدالعزیز فتویٰ نہ دیتے تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے، اگر جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور قربان چڑھایا ہے۔ میرے محترم دوستو، تحریک بالا کوٹ سن 1731 کے بعد ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مستحکم ہو رہی تھی، انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو رہی تھی، چنانچہ علماء نے کئی میٹنگیں کی۔ سن 1856 کی ایک میٹنگ میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے، جس میں مولانا جعفر تھانسی، مولانا ولایت علی، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوگی، حافظ زامن شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے، انگریز نے اپنی حکومت کا جال پورے ہندوستان پر پھیلا دیا ہے۔ فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے، انگریز کو ہندوستان کی مقدس سرزمین پر رہنے نہیں دیں گے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی اور وسائل بھی بہت کم ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں تاریخی بات فرمائی کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے کم ہے؟ کیا فرمایا مولانا قاسم نانوتوی نے کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا اور اسی وقت جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔
سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر طاہرسری کے پاس تھی. دوسرا محاذ شاملی جس کی قیادت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ دانی شہید ہوئے. اور سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء تھے. دہلی کے اندر صرف 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. یہ ہندوستان کی سب سے بڑی لڑائی تھی جو انگریزوں کے خلاف فیصلہ پر انداز میں لڑی گئی. بہرحال اس جنگ میں تو وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا، تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے یعنی باشندگان ہند سے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان کے اندر تمہاری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں کے لیے لڑی ہے. مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. سن 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے چلائے. اس کے بعد انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ایک مشہور مورخ انگریز اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ 3 سال 14,000 علماء کو انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا. میرے محترم دوستو، جس گلستان کے اصول کے لیے مسلمانوں نے غار گلشن کو چنا تھا ان کے لیے مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے. افسوس کہ جس دھرتی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے اسی دھرتی پر آج وہ ظلم و ستم جور و جفا کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں. ان پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان جانے کی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں. ہر لمحہ جان و مال عزت و آبرو پر فتنے اور خطرناک فتنے کا خطرناک مجیب سایہ ہر وقت تیار رہتا ہے جس کو دیکھ کر مسلمان دل برداشت ہو چکے ہیں. اس حکومت کا رویہ اس قدر معاندانہ اور جانے دارانہ ہے کہ زندگی کا ہر پل 2 سال معلوم ہو رہا ہے. جدھر دیکھیے بے قصور مسلمانوں کا خون، بے قصور بے بس مسلمانوں کے آنسوؤں کا امڑتا ہوا سیلاب بہہ رہا ہے. آزادی کے بعد سینکڑوں شہر برباد کر دیے گئے. آزادی کے بعد ہزاروں بستیاں تباہ کر دی گئی. آزادی کے بعد لاکھوں گھر جلا دیے گئے. آزادی کے بعد کتنی کی عورتوں کی عزت و آبرو کی دھجیاں بکھر گئی. آزادی کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو موت کے منہ میں ڈال دیا گیا. آزادی کے بعد سینکڑوں مسجدیں زمین بوس کر دی گئی. آزادی کے بعد ہزاروں مقابر پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا. ہائے افسوس، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد. کیا بتائیں ہم پر کیا گزری ہے آزادی کے بعد. میرے محترم دوستو، ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل اور ثمرہ ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا ہے جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ختم نہیں ہو سکے گی. لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں کوئی ملال نہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں. اگر یہ ظالم حکومت ہم پر ظلم و ستم اسی طرح کرتے رہے اور ہمارے حقوق کو یوں بھی پامال کرتے رہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں شیران اسلام اور سرفراشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی. انشاءاللہ ایک بار ہم بھی بدل کر دم لیں گے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا زور اور کتنا باز قاتل میں ہے. عزیز ساتھیوں، یہ درساخہ کے جس سے آزادی وطن کی جد و جہد کے لیے علماء کی قربانیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے. آخر میں اپنے احباب و رفقا سے درخواست کرتا ہوں کہ دوسروں تک بھی میری یہ آواز پہنچائی جائے. اور
جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعے کا اہتمام کیا جائے، جنگ آزادی کے مطالعے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی قبر و نور سے منور فرمائے اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا